اور والدین کو بھی ملے گا، وہ تو سب ملے گا ہی. لیکن یہاں بات یہی ہے کہ اگر کوئی موجود نہیں ہے اور اس کا صرف بھائی موجود ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بھائی وہ پورے کا وارث ہے اگر اس کی اولاد نہیں ہے بہن کی، اور کوئی بھی نہیں آگے پیچھے، تو سب کا وہ وارث بن جائے گا اکیلا. اور پھر کہتے ہیں فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اگر ہے وہ دو بہنیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے، مما ترک، جو اس سے جو چھوڑے گا وہ بھائی. صحیح ہے. کہہ رہے اگر دو عورتیں، اگر ایک لڑکی تھی پہلے تو بتایا کیا کہ اس کے لیے نصف ہو جائے گا جو بھی بھائی بے اولاد مرے اور کوئی آگے پیچھے نہیں. یہاں پہ یہ بتایا کہ اگر بہنیں جو ہے نا وہ دو اگر ہے نا تو 2/3 میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا، 2/3 ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، اور جو ایک پورشن رہ جائے گا وہ اس کے اوپر ظاہر ہے آپ کو بیان نہیں کیا گیا ہے کیا کرنا ہے، تو وہ جو بھی اس دور کے حساب سے اور اس وقت اسلامی اگر حکومت ہے تو اس کا فیصلہ کرے گی، یا اگر وہ لوگ خود بھی فیصلہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا تو ان کو ملے گا، سمجھ رہے؟ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے یہ تو ان کا حق ہے، یہ تو ان کو ملے گا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں دیا گیا، لہٰذا آپ کی اپنی ول کے اوپر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر ہوں وہ کئی بھائی بہنیں، رجالن مرد، ونسان اور عورتیں، فللذکر تو مرد کے لیے ہے مثل برابر، حظی حصے کے، الانثیین دو عورتوں کے. اب کیا کہا کہ اگر مزید اور بہن بھائی نر مادہ سارے یعنی بھائی بھی ہیں بہن بھی ہیں، تو اب پوری ڈسٹریبیوشن پورے طریقے کی اس طریقے سے ہوگی کہ بھائی کو جو ہے وہ زیادہ ملے گا بہن کے شیئر سے، مطلب ڈبل ملے گا، تو اس طرح سے پورا ڈیوائڈ ہوگا. اور پھر کہتے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ کھول کھول کر بیان کرے تمہارے لیے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. کیا کہہ رہے اللہ نے آپ کے لیے بالکل کلیئرلی بتا دیا. اب اس کے بعد میں اور آپ بولے نہیں یہ جائز نہیں اور وہ جائز نہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، جو بھی اس کو فالو کیا. جی جی بے اولاد کی بات ہو رہی ہے اس وقت، تو اس صورت میں بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ تو الگ بیان کر دیا گیا نا جو ہم نے پڑھا تھا سورۃ النساء میں. آپ دیکھ لیں پوری باتیں بیان ہو گئی، نساء سے متعلق جتنے تھے، لاسٹ میں جو شعر رہ گیا بھائی کے بعد، بھائی جو بے اولاد ہے جو کلال ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اچھا جی سورہ مائدہ، المائدہ سے کا معنی ہے دسترخوان، اور اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مائدہ مانگا تھا حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہ آپ مائدہ اتار دیں ہمارے اوپر آسمان سے. اور چونکہ اس صورت کا نام دسترخوان ہے، مائدہ اس کو آپ کہتے ہیں فوڈ، کھانے پینے سے متعلق جو بھی ہے، تو وہ باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. ظاہر ہے دسترخوان کا تعلق کھانے پینے سے ہے، تو آپ کو اور مجھے یہ بات پتہ چلے گی کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور کن کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے کن کا کھانا نہیں کھایا جا سکتا ہے. صحیح ساری باتیں آپ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، پورے کرو عہد و پیمان کو. عقد گرہ نوٹ جس کو آپ کہتے ہیں، تو عہد جو ہے پیمان جو ہے وہ کیا ہوتی ہے نوٹ ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں عقود کو پورا کرو. احلت لکم، حلال کی گئی ہے تمہارے لیے، حلال کیے گئے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، انعام کی، انعام مویشی، بہیمہ، بہیمہ جو ہے وہ درند جس کو آپ کہتے ہیں بیسٹ کہتے ہیں، اور بہیمۃ الانعام جو ہے وہ جگالی کرنے والے انعام، اس کا میننگ یہ بھی کہہ رہا تھا. یعنی بہیمہ قسم کے، بہیمہ ایک قسم ہے انعام کی، چوپایوں کی، کیٹلز. تو یہ بہیمہ قسم کے انعام مویشی جو ہے وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں. صحیح، اس کو بیان کرتی ہوں آگے آپ کو. الا سوائے ما یتلی علیکم، جو تلاوت کیا جا چکا ہے تم پر یا تلاوت کیے جائیں گے تم پر، دونوں باتیں آپ لے سکتے ہیں. غیر محل الصید، نہ حلال کرنے والے سمجھو، نہ حلال سمجھو الصید شکار کو، وہ جبکہ انتم تم سب حرم احرام میں ہو. ان اللہ بے شک اللہ یحکم فیصلہ کرتے ما یرید جو وہ چاہتے. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے ایمان والوں کو بولا اپنے عقود نبھاؤ. میثاق کی بات آ رہی تھی پیچھے. عقد بھی کیا ہے گرہ، بندھن. کوئی بھی چیز میں آپ جو اپنے آپ کو اپنے اوپر کوئی چیز کی ذمہ داری لیتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ کام کروں گی، تو وہ کیا ہے وہ عقد ہے. کہہ رہے اپنے عقود کی ذمہ داری کرو. میں اور آپ نے اللہ سے جو عقود کیے ہیں
اس کا پاس رکھیں، اس کو پورا کریں. آپ نے پڑھا تو سورہ نساء میں ایمان والوں انصاف پر قائم علم بردار بن جاؤ، قائم رہنے والے بن جاؤ. تو اب اپنے عہد و پیمان کی ذمہ داری رکھو، اس کا پاس رکھو، اس کو پورا کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کہتے پورا کرو اللہ کے عہد کو. اذا عاہدتم، جب بھی تم اللہ سے عہد کرتے. اور اوفوا بعہدی، اوفی بعہدی کو، تم میرا عہد پورا کرو گے، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تم سے جو وعدہ کیا وہ پورا کروں گا. تو عقود پورے کرو، یہ بات کر کے سٹاپ آئے. اور پھر کیا کہتے ہیں، تمہارے لیے مویشی کی جو قسم ہے انعام کی وہ حلال کی گئی ہے، جس میں وہ مویشی بولے جاتے ہیں جو جگالی کرتے ہیں. جگالی کرنے والے میں آپ دیکھ لیں گے جو کھانا کھا کے نہیں چباتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ جانور جو حلال ہے جس میں گھوڑا، گدھا، کچر اور یہ اونٹ، گائے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سوائے جو تم پر تلاوت کیے جا چکے یا تلاوت کیے جائیں گے، دونوں ہم کہہ سکتے ہیں. ویسے یہاں پہ یہ کہ کیے جائیں گے کیونکہ آگے آپ کو مل جائے گی بات. اور پیچھے میں اور آپ نے جو پڑھا تھا سور کے حوالے سے، اسی لیے اللہ نے وہ انعام ہے چونکہ، لیکن اللہ نے اس کے لیے بتایا کہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے تھے، پھر یہ تو مویشی ہے تو یہ جائز ہے، تو اللہ نے بیان کر دیا. اچھا اس آیت میں بھی آپ کو اگلی آیت میں پتہ چل جائے گا. کہتے ہیں نا، اچھا ایک اور بات، یہ تم پر حلال نہیں ہوں گے جس وقت تم حالت احرام میں ہو. تم ان کا کیا نہیں کر سکتے، کھانا حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی، شکار کرنے کو منع کیا جائے. صحیح ہے. اچھا اب بات یہ کہ عقود کیا ہے. اب تم نے اپنے اوپر ایک عقد میں پڑ گئے نا، جب تم نے احرام باندھا، تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا، اب پورا کرو اس کو. اور یہ جو تمہارے لیے حلال چیزیں ہیں، عام تو کھانے میں تو حلال ہی ہے، لیکن شکار تم پر حلال نہیں، عام طور پر حلال ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ فیصلہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کیوں احرام کی حالت میں منع، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. خیر اس کے فوائد بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کے، اور نقصانات بھی ہیں اس کی بد نظمی کے، وہ انشاءاللہ اس کا مقام آئے گا، آگے ہم پڑھیں گے اس بات کو. آیت نمبر 2 میں دیکھیں کیا کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، مت حلال کرو، شعائر اللہ، مت بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدیہ، اور نہ ہدی جو یعنی خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، ولا القلائد، اور نہ گلے میں پٹا ڈلے ہوئے کی، ولا آمینہ، اور نہ امن محفوظ رہنے والے، نہ امن والے بیت الحرام، بیت الحرام کے امن کو حلال سمجھو، یعنی ولا کا معنی اور نہ تم حلال سمجھو. تو ہلو کی جو ہے نا وہ واو عطف آئے گا، پیچھے سے ہم ریپیٹ کریں گے بات کو. آمین، امن کو، بیت الحرام، حرمت والے گھر کے امن کو حلال مت سمجھو. یبتغون، تلاش کرتے ہوئے، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، ورضوانا، اور اس کی خوشنودی. یعنی جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے آتے، تو ان کو حلال مت کرنا اپنے لیے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، جب تم احرام یعنی کھول دو، فاصطادوا، تو شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ آمادہ کرے تمہیں شنآن قوم، دشمنی کسی قوم کی، علی اللہ تعدلوا، ان صدوکم کہ تمہیں روک دو انہیں، عن المسجد الحرام. کہہ رہے ولا یجرمنکم، نہ آمادہ کرے تمہیں شنآن، دشمنی قوم کی، ان صدوکم، کہ انہوں نے روکا تھا تم کو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان یہ کہ تعتدوا، تم زیادتی کرنے لگو. وتعاونوا، اور تعاون کرو، مدد کرو، علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور پرہیزگاری میں. ولا تعاونوا، اور مت تم مدد کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت بدلہ لیتے ہیں، سخت عذاب دینے والے. اب کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ ایمان والو، شاعر اللہ کو حلال مت سمجھنا. شاعر اللہ کو حلال کا مطلب کیا، ایزی ایکسیس جہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے، یعنی آپ جس چیز کو انٹر ہو سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. حرام فوربڈن کو کہا جاتا ہے نا، جو ممنوع علاقہ ہے، حرمت جس کی ہو، جس کا ایک تقدس ہو. صحیح ہے. تو اب ادھر اس کے تقدس کے ساتھ ہی رہو، اس چیز کو حلال مت سمجھو جو کہ وہاں پہ حرام ہے. جو چیز اس جگہ کے لیے اچھی نہیں ہے، وہ کام کو وہاں پہ بیٹھ کے کرنا جو ہے نا وہ حلال سمجھ رہے. تو کہا حلال مت کر دو اللہ کے شاعر کو. شاعر کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں عظمتیں، علامات ایسی جو اللہ کی عظمت کا نشان دیتی ہے.
جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کی 158 آیت میں، کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کے شعائر میں سے، یعنی ایسے سمبلز ہیں جو اللہ کا نشان دیتے، اللہ کی عظمت ہے جس سے وابستہ ہے، اللہ سے جو ریلیٹڈ چیز ہے ان کو حلال مت سمجھو، وہ کوئی ایزی مت لو ان کو کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، احترام نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، اور حج کے ہی معاملے سے اس کی آیت نمبر 36 میں کہتے ہیں کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور اونٹ تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے۔ تو شاعر کیا ہے؟ یعنی وہ ایک علامت ہے، وہ ایک نشان ہے جو ظاہر خانہ کعبہ میں، اور حج ہے سورہ حج، تو حج کے اندر جو قربان کیے جاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے شاعر ہے، صحیح ہے، یعنی اس سے اللہ کی عظمت ہے وابستہ ہے۔ لوگوں نے اونٹوں کے اوپر، اونٹ اللہ کی ویسے بھی نشانی بھی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ غاشیہ میں بیان کی ہے کہ اس کو دیکھو، اس پہ غور کرو، اور وہاں بھی خاص طور پر اس کی وہ شاعر کی حیثیت رکھتا ہے جب وہ خانہ کعبہ کے اس میں اس کو جو سلاٹر کیا جاتا ہے، اور حج کا جو سیزن ہوتا ہے، اور حج جو ہے وہ صفا مروہ اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے شاعر میں سے۔ کہتے ہیں نہ حرمت والا مہینہ اور نہ حرمت والے مہینے کو حلال سمجھنا۔ کیا مطلب ہے؟ حرمت والے مہینے جس میں قتال کرنا منع ہے، بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان قتال نہیں شروع کریں گے، جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا۔ تو کہا کہ وہ جو حرمت والے مہینے ان کا لحاظ کرو، اور اس میں لڑائی کرنا آسان مت سمجھو، تمہارے لیے حرام ہے لڑائی سٹارٹ کرو، صحیح ہے۔ یہ سارے عقود ہیں جو ہم نے اللہ سے لیے۔ اور نہ ہدی جو کعبے کی طرف جاتا ہے جانور، ہدی کس کو کہتے ہیں؟ جو عمرہ اور حج کرنے والے لوگ وہاں پہ جا کر ذبیحہ کرتے، قربانی کرتے، اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ اور جو ہے عقود کی جو بات کی گئی، جیسے عہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے، ایسے یہ تمام چیزوں کو پورا کرو، صحیح۔ پھر کہتے ہیں ولل قلائد، قلائد قلادہ سے، قلادہ کہتے ہیں پٹے کو، کالر۔ تو قلائد وہ جانور جن کو ایک کوئی نشانی کے لیے اس پہ پٹا ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ الہدی وہ ہے، الہدی جو قربانی کے جانور وہاں پہ پہنچ رہے ہیں عمرہ حج کے حوالے سے۔ قلائد وہ جو جس سے آپ نے کوئی ارادہ کیا کہ اللہ میں جاؤں گی تو وہاں پہ ایک اور کوئی قربانی کا جانور دوں گی، تو مخصوص کر لیا آپ نے، یعنی قلادہ ڈال دیا، اس کے اوپر ایک پٹا ڈال دیا، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پہچان کے لیے اس کی، کہ بھئی یہ جانور جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ خاص طور پر نیاز کے لیے، یعنی نظر کے لیے۔ نظر سمجھتے ہیں؟ یعنی ارادہ جو آپ نے کیا تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو یہ قربانی دوں گا، اور تو اس کو بھی حلال مت سمجھو کہ اب تم وہ جانوروں کو ذبح کر دو، یا تم شکار کر لو، یا تم ان کے ساتھ کچھ بھی ایسے غلط کرو جو صحیح نہیں ہے ان کے ساتھ، صحیح ہے۔ تو قلائد وہ جانور ہو گئے جو انسان اپنی طرف سے کوئی ارادہ کر اور لے کے گیا ہے، اور ہمارے یہاں جس کا کوئی یوں طریقہ نہیں ہے کہ ہم کوئی قلادہ ڈالیں یا کوئی ایسی چیز ہے، تو ہم جو ہے وہ اپنے پیسے ہمارے مخصوص کر لیتے ہیں، اس کو الگ کر لیتے ہیں نا کہ ہمیں یہاں پہ جا کے اگر یہ دینا ہے تو وہ اس طرح سے بھی ہم لے سکتے ہیں اس کو۔ اور پھر کیا کہا؟ نہ امن کو حلال سمجھنا بیت الحرام کے، حرمت والا گھر جو ہے اس کا امن، اس کو حلال مت سمجھنا کہ تم جو بد امنی کرو، لڑائی جھگڑے کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی حج کے معاملے میں جو کہا لا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں کرنا۔ تو اسی طرح یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تلاش کرتے ہوئے فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشنودی، یعنی اگر تلاش وہ کر رہے ہیں اپنے رب کا فضل اور خوشنودی، اور تم حرام بیت الحرام جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ بدامنی کریٹ کر، تو وہ لوگ تو اللہ کا فضل لینے بھی آئے، اللہ کی رضامندی لینے آئے، اور تم ان کے لیے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دو کہ ان کے لیے وہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے، صحیح ہے۔ اور عام حالات میں یہ بھی کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کا بھی اللہ نے منع نہیں کیا، اگر کوئی تجارت کی غرض سے بھی آ رہے جیسا کہ بیان کیا گیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیں، حرمت والا مہینہ، ہدی، الگ الگ بالکل الگ ہی ٹائپ کی چیزیں، اور قرآن نے اس کو مینشن کر کے بتا دیا، ان کی بہت حیثیت ہے بھی، صحیح۔ پھر کہتے ہیں اور جب تم حلال ہو جاؤ، اب دیکھیں حلال سمجھ میں آ رہا ہے ورڈ، حلال ہو جاؤ، جب تم ریسٹرکشن سے آزاد ہو جاؤ، کھل جاؤ، صحیح ہے، چھوٹ جاؤ یہ تمام پابندیوں سے، اور پابندیوں میں ظاہر ہے بیت الحرام کا امن تو نہیں کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اور جو شکار ہے وہ جائز ہو سکتا ہے آپ کے لیے، ظاہر ہے، تو تم احرام کی ان پابندیوں سے جب تم آزاد ہو جاؤ تو تم شکار کر لو، دیکھیں یہاں پہ کہہ دیا۔ اور